میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے. ان کی طبیعت خراب تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طلحہ کی طرف دیکھ کے اہل خانہ سے فرمایا کہ طلحہ چند لمحوں کا مہمان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیمار داری کر کے واپس تشریف لے آئے. تیمار داری کے حوالے سے ایک نقطے کی بات سمجھ لیں. ہمارے معاشرے کے اندر سے تیمار داری، بیمار پرسی ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں بیمار ہوا تھا تو اس نے میری بیمار پرسی نہیں کی، تو جب یہ میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں؟ جب میرا بیٹا ہسپتال کے اندر داخل تھا تو اس کے پورے گھر سے، خاندان سے ایک بندہ بھی پوچھنے کے لیے نہیں آیا، ایک بندے نے بھی فون کر کے خیریت کو دریافت نہیں کیا. جب یہ نہیں آئے تو میں کیوں جاؤں؟ اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. ہم کسی امام صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس آ کے درخواست کرتے حضرت دعا کرے کام کاروبار کے اندر برکت ہو جائے. اب یہاں صرف ایک بندے سے دعا کرواتے، امید ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے دعا قبول ہو جائے گی. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کسی کی تیمار داری کے لیے جاتا ہے، اگر یہ صبح کے وقت جاتا ہے یا فون کے اوپر تیمار داری کر لیتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. بندہ ایک منٹ کے لیے تیمار داری کے لیے چلا جائے تو 70,000 فرشتوں کی مغفرت کی دعائیں نصیب ہو جاتی ہے. اور بعض مرتبہ تیمار داری اس وجہ سے رہ جاتی ہے کہ میرے پاس جوس لے جانے کے پیسے نہیں ہیں. اگر میں تیمار داری کے لیے جاؤں تو خالی ہاتھ کیسے جاؤں؟ کم از کم 5 کلو مٹھائی کی ٹوکری ہونی چاہیے، پھلوں کی پیٹی ہونی چاہیے، بوتلوں کا کریٹ ہونا چاہیے، جوس ہونے چاہیے. جب یہ ہوگا تب میں تیمار داری کے لیے جاؤں گا. بعض مرتبہ بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. پوری ذخیرے احادیث کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی حدیث کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم تیمار داری کے لیے جاؤ تو کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جاؤ، پھولوں کا گلدستہ لے کے جاؤ، مٹھائی اور پھل لے کے جاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم نہیں دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیمار پرسی کے لیے جانے کا حکم دیا، دعا کرنے کا حکم دیا. لہٰذا جو چیزیں نیک اعمال کے اندر، اجر و ثواب کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہیں ان کو دور کر کے ہم نیک اعمال کیا کریں تاکہ اللہ کی جانب سے وہ اجر و ثواب ہمیں نصیب ہو جائے. تو نبی علیہ السلام حضرت طلحہ کی تیمار داری کے لیے تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا چند لمحوں کا مہمان ہے. نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آئے. جب طلحہ کو ہوش آیا تو طلحہ کو اہل خانہ نے بتلایا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے تھے تیمار داری کے لیے. اور یوں فرمایا، حضرت طلحہ نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا کہ اگر میرا انتقال رات کے وقت ہو جائے تو اللہ کے نبی کو اطلاع نہ کرنا، دن کے وقت روح پرواز کر جائے تو خبر کر دینا. اللہ کی شان، رات کے وقت حضرت طلحہ کا انتقال ہو گیا. رات کے وقت دنیا سے چلے گئے. گھر والوں نے وصیت کے مطابق طلحہ کو غسل دیا، کفن پہنایا اور رات ہی کے وقت نماز جنازہ ادا کر کے تدفین کر دی. اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو میرے محبوب نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ اللہ کے نبی طلحہ نے یوں کہا تھا کہ اگر رات کے وقت چلا جاؤں تو رات کے وقت دفن کر دینا. چونکہ میرے گھر کے قرب و جوار کے اندر ارد گرد یہودیوں کے مکانات ہیں، اللہ کے نبی دور سے چل کے تشریف لائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہودی میرے پیغمبر کو نقصان پہنچا دے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اللہ کے نبی کو ایذا پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے طلحہ کی قبر پہ لے چلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے ساتھ طلحہ کی قبر پہ پہنچے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے پاس کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی، اے اللہ طلحہ آپ کا مہمان بن چکا ہے. اللہ طلحہ جب آپ سے ملاقات کرے آپ طلحہ کو دیکھ کر مسکرائیں اور طلحہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے. ہم یہی دعا اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں کہ اللہ میرا نیک بیٹا جب دنیا سے جائے تو آپ میرے بیٹے کو دیکھ کے مسکرائیں، میرا بیٹا آپ کو دیکھ کے مسکرائے. اللہ میری بیٹی جب قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو تو وہ اللہ کے نبی کو دیکھ کے مسکرا پڑے. اللہ تیرے محبوب کے ہاتھوں میری بیٹی کو، میرے بیٹے کو حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے، اللہ میرے بیٹے کو عرش کا سایہ نصیب ہو جائے. اگر اس قسم کی دعائیں اپنی اولادوں کو دنیا کے اندر
اندر دیں گے تو بچہ بچپن ہی کے اندر پوچھے گا ابو یہ پل صراط کیا ہوتی ہے، ابو یہ عرش کیا چیز ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مسکرانا کیا ہوتا ہے. تو بندہ پھر آخرت کو بیان کرے، بندہ جہنم کو بیان کرے. جب بچپن ہی کے اندر سے گھر کی چار دیواری کے اندر بچوں کے سامنے آخرت کے تذکرے ہوں گے تو بچوں کے اندر فکر آخرت پیدا ہو جائے گی. ایک وقت تھا جب ہمارے گھروں کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی تھی، فضائل صدقات کی تعلیم ہوتی تھی، ہماری مجالس کے اندر مرنے اور قبر کے واقعات کو بیان کیا جاتا تھا. دل نرم تھے، محبتیں پائی جاتی تھی، خیر خواہی پائی جاتی تھی. جب موت کے تذکرے ختم کر دیے، قبر کے تذکرے ختم کر دیے، ایک تو دل پتھر بن چکے ہیں، ہمدردی، خیر خواہی، خدمت خلق کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، اور انسان گناہوں کی دل دل کے اندر پھنستا چلا جا رہا ہے.